بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 261۔ مولا فرماتے ہیں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ معاویہ کے ساتھیوں نے شہر انبارہ پر دھاوا کیا ہے تو آپ بنفس نفیس پیادہ پا چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ نخیلہ تک پہنچ گئے۔ اتنے میں لوگ بھی آپ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، ہم دشمن سے نبٹ لیں گے، آپ کے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے سے تو میرا بچاؤ کر نہیں سکتے، دوسروں سے کیا بچاؤ کرو گے؟ مجھ سے میرے رعایا اپنے حاکموں کے ظلم و جور کی شکایت کیا کرتی تھی، مگر میں آج اپنی رعیت کی زیادتیوں کا گلہ کرتا ہوں، گویا کہ میں رعیت ہوں اور وہ حاکم، اور میں حلقہ باگوش ہوں اور وہ فرما روا۔ سید رضی کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے ایک طویل کلام کے ذیل میں کہ جس کا منتخب حصہ ہم خطب میں درج کر چکے ہیں یہ کلمات ارشاد فرمائے تو آپ کے اصحاب میں سے دو شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں، تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اسے بجا لائیں گے۔ جس پر حضرت نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ تم دو آدمیوں میں سے کہاں سر انجام پا سکتے ہو۔ حکمت نمبر 262۔ بیان کیا گیا ہے کہ حارث بن حوت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کیا آپ کے خیال میں مجھے اس کا گمان بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب جمل گمراہ تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ اے حارث، تم نے نیچے کی طرف دیکھا، اوپر کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، جس کے نتیجے میں تم حیران و سرگردان ہو گئے ہو۔ تم حق ہی کو نہیں جانتے کہ حق والوں کو کیا جانو، اور باطل ہی کو نہیں پہچانتے کہ باطل کی راہ پر چلنے والوں کو پہچانو۔ حارث نے کہا کہ میں سعد ابن مالک اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گوشہ گزین مطلب خلوت میں علیحدگی میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ سعد اور عبداللہ ابن عمر نے حق کی مدد کی اور نہ باطل کی نصرت سے ہاتھ اٹھایا۔ یہاں پر ہے سعد اور عبداللہ ابن عمر نے نہ حق کی مدد کی اور نہ باطل کی نصرت سے ہاتھ اٹھایا۔ حکمت نمبر 263۔ مولا فرماتے ہیں بادشاہ کا ندیم و مصاحب ایسا ہے جیسے شر پر سوار ہونے والا کہ اس کے مرتبہ پر رشک کیا جاتا ہے اور اپنے موقف سے خوب واقف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔